پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ مجاہدات میں گزارا۔ جب آپ بغداد شریف میں علم دین پڑھتے تھے، آپ کا معمول تھا کہ مدرسے کے اسباب پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتے تھے اور وہیں اپنے سبق یاد کرتے تھے، عبادت میں مصروف اور مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک روز حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی غار کے قریب ایک پتھر کو دیکھا۔ اس پر ایک درود پاک لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ یہ درود جو پتھر پر لکھا ہے اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 50,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ درود شریف لکھ لیا اور اسے پڑھنے لگے۔ بعد میں ایک روز آپ کو خواب میں پیارے آقا مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درود شریف کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ وہی درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے 50,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود شریف کے پڑھنے سے 50,000 کا نہیں بلکہ 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے اپنے محبوب کی امت پر کرم نوازیاں دیکھی کہ جو بندہ ایک بار درود شریف پڑھے، روایت کے مطابق اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات ہی بلند کیے جاتے ہیں۔ یہی کرم نوازی کتنی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اتنا ثواب ملے۔ اس پر مزید کرم بالائے کرم کہ ایسے درود شریف بھی ہیں جنہیں صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے صرف ایک درود شریف کا ثواب نہیں بلکہ کئی ہزار درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے پتھر پر لکھا ہوا جو درود شریف آپ پیارے آقا مکی مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بتایا کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے کے 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کاش ہم ان کرم نوازیوں کی قدر کو جان پائیں۔ ہمارے پیر غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے محمد، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، پہلی امتیں جتنا عمل کرتی تھی اللہ پاک ان کی نسبت تم سے تھوڑے عمل پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ مسجد کو لازمی پکڑو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درود شریف قادری حضرات اپنے مریدوں کو روزانہ 511 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھنے کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ یہ درود شریف رحمت خداوندی کا خزانہ ہے، لہٰذا جو شخص اس درود شریف کو روزانہ 111 مرتبہ تاحیات پڑھتا رہے گا وہ رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائے گا، اور جو شخص روزانہ اس درود پاک کو کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں اس سے ہزاروں نعمتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، رزق میں برکت ہوگی، تمام کام آسمان سے ہو جائیں گے، رضا کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، موت کے وقت جان کنی کی سختی سے محفوظ رہے گا، قبر میں وسعت ہوگی، کسی کی محتاجی نہیں رہے گی، مخلوق خدا اس سے محبت کریں گے۔ ناظرین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ اس درود پاک اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اسے روزانہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور اس کی زیارت کے لیے بھی یہ درود شریف بہت مؤثر ہے۔ مگر آپ اگر رزق کی کمی کا شکار ہیں، پریشانی اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو اس درود کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ تمام بھائی جو حضور غوث پاک سے عشق و محبت کرتے ہیں، حضور غوث پاک کو مانتے ہیں، وہ کمنٹ باکس میں یا غوث اعظم لکھ دیجئے۔ اللہ ہمارے رزق، مال و جان اور عزت میں برکت عطا فرمائے اور ہماری مغفرت عطا فرمائے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی آمد۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔
حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اسی باغ کی طرف آن نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا، کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باادب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، دندان مبارک سے چبا کر خواجہ معین الدین چشتی کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجابات دور ہو گئے۔ آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا، طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور دنیا اور دولت، دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی۔ آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود معمولی ساز راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر باد کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کیا کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو چکے تھے۔ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں، کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندند سے واقف ضرور تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخارا کے تمام علماء فضلاء کے
حلقہ درس میں شریک ہوئے تذکروں اور سوانح عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمند طے کیا، مگر آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی دستگاہ سے آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی، اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزویں دل میں چوٹکیاں لے رہی تھی اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا، عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا، محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی، آپ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی اور 15 دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام فرمایا۔ سبحان سے روانہ ہو کر سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے۔ خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہو گئی۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ ایک گاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں، اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہاں پر کچھ مسلمان تھے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے تمام لوگ کافر تھے۔ وہ کفار اپنی دولت پر بہت فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ ان میں ہر ایک انسان بہت دولت مند تھا۔ ہر ایک کے پاس بے بہا پیسے تھے، کسی کو پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس سردار کی بیٹی بے پناہ مغرور، ظالم، گھمنڈی تھی۔ وہاں پر غریب لوگ صرف مسلمان ہی تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہاں پر انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خوب مہارت حاصل تھی، اور وہ جادو کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بے حد پریشان تھے، اور وہ لوگوں کو غلام بناتی اور مزدور بناتی تھی۔ اگر ان میں کوئی اس کی بات نہ مانتا تو اس کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ اس بستی میں چونکہ اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب وہ سردار کی بیٹی کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی، اے اللہ، ہمارے چند نسلیں جو یہاں پر بچی ہوئی ہیں، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ یہ سردار کی بیٹی جس نے ہمارا جینا دشوار کر رکھا ہے، یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا، اور نہ ہی ہمارے پاس مال و دولت ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس جسمانی طاقت بچی ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی یعنی سردار کی بیٹی کو بھی ہرا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس بوڑھے کی دعا کو قبول فرمایا، اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر سپاٹے کرتے ہوئے نکلا تھا، بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا۔ اس زہریلے سانپ نے
بادشاہ کو ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کو یوں تڑپتا ہوا دیکھا اور سردار کی غیر حالت دیکھی تو کہ جسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو وہ فوراً اسے اٹھا کر گھر لے آئے تاکہ اسے بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو اپنے آس پاس کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود زہر نکالنے میں سارے ناکام ہو رہے تھے اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی، ایک اللہ والے آئے، ان اللہ پاک نے اس مقصد کے تحت وہاں بھیجا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر پر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے پوچھا کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نوکر کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو، ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ نوکروں نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور میں ان کے علاج کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب معلوم ہوتے تھے۔ وہ نوکر کہنے لگے کہ اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں تو اس کے پاس بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں، ہمارے سردار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ تم جیسے غریب سے بھلا کیوں علاج کروائیں گے؟ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو تمہارے سردار کی جان بچ جائے پھر مجھے اندر جانے دو۔ غلام کہنے لگا ٹھیک ہے ہم اندر جا کر اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے، سردار کی بیٹی سے کہا ایک غریب آیا ہے، کپڑوں سے فقیر معلوم ہوتا ہے لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر سکتا ہوں اور میں سردار کا علاج کروں گا۔ جو زہر تیزی کے ساتھ جسم میں پھیل رہا ہے میں اس کو باہر نکال پھینک کروں گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے بلا لو۔ جب وہ اللہ والے اس کے گھر کے اندر گئے تو دیکھا سردار تڑپ رہا تھا، ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹخ رہا تھا۔ اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا جہاں سانپ نے اس کو کاٹا تھا، اسی جگہ اللہ والے نے تھوک دیا، فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اس کی بیٹی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھلا کون سا دیوانہ ہے، کمرے میں آیا علاج کی بجائے اسی جگہ پر تھوک دیا جہاں صرف کاٹا تھا اور بھاگ بھی گیا، اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا۔ سردار کی بیٹی غصے میں تل ملا اٹھی کہ اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی کوئی بات نہیں، تھوک کو میں صاف کروا دوں گی مگر اس کو تو میں ابھی گرفتار کرواتی ہوں۔ اور اس نے اپنے سردار کے ایک نوکر سے کہا کہ اس تھوک کو صاف کرو۔ اس نوکر نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے اس کو اچھی طرح سے ٹانگ پر مل دیا۔ لڑکی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا، اب اس تھوک کو تم مل رہے ہو؟ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کے بیٹے کو روک دیا۔ جیسے اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا گیا فوراً سارا زہر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصلی حالت میں آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، ہوش میں آ گیا تو حیران رہ گیا۔ اسے بتایا کہ فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے۔ اس نے کہا وہ بزرگ تو ہمارے لیے مسیحا ہے، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سارے سپاہی اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی اللہ والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر جب سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل میں داخل ہوئے، وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، عبادت کے فوراً بعد اللہ والے کو پکڑ لیا، گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا۔
وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، یہ گھوڑا، یہ لباس بہت قیمتی ہے، مگر یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ سردار نے کہا فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو نوکر بھی دیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اتنی مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا، حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ اب کیا کہنے والا ہے۔ سردار نے کہا، میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کی شادی میں آپ سے کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں تک ہمارے معمولات ہیں ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے، یعنی آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ بھی دعا دی کہ میری اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کس کو رونا پڑے گا؟ سردار نے جواب دیا، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوا تو رونا مجھ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والا نے مسکرا کر کہا، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو۔ میں خوش ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا محلہ چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح آپ نے مجھے نوازا ہے، میں اسی رب کے دین کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ صرف چند پیسوں کی خاطر میں ہر دن پیسہ نہیں کر سکتا، اور اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا، یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کا کہا اور کہنے لگے، میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا اور تمہیں پرکھا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں اس بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہم کتنے طاقتور ہیں، اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جنگلی جانور کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر تو دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کچھ کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایسی پھونک ماری کہ وہ اسی وقت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے زیادہ اونچا اس کا قد تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آئی، اپنا زہر اس پر اگلنا چاہتی تھی کہ اسی وقت اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی، وہ چھپکلی جلنے لگی اور جس سے گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا۔ وہ مرنے والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا قدموں میں آ کر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضور اس گستاخی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا، آپ کو آپ کا مذہب سے ہٹانا چاہا تھا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہم پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں۔ اگر تمہارے بیٹی سے انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور دعا کروں گا۔ سردار کہنے لگا کہ ہاں میری بیٹی اصلی حالت میں اگر آ جائے تو پھر ہم کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آج سے یہ کوئی بھی جادو ٹونا اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گی، اور نہ ہی کسی مسلمان پر یہ ظلم اور جبر کرے گی۔
बस आप इसे दोबारा से इंसान बना दे। अल्लाह वाला ने छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो फिर से इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों से वो लिपट गई। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने आप को बहुत ताकतवर समझा। इस लड़की का आधा चेहरा जल चुका था और काला हो चुका था। वो कहने लगी कि आज अपने बाप के साथ मैं आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती पर कोई भी काफिर किसी मुसलमान के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, ज्यादती नहीं करेगा, जुल्म और जबर नहीं करेगा, बल्कि हम सब यहाँ मिलजुल कर रहेंगे और भाईचारे के साथ रहेंगे। हम सब मुसलमान हो जाएंगे और फिर यूं अल्लाह वाले के हाथों पूरी बस्ती का सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया और सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी का निकाह कर दिया और फिर इस बस्ती में हमेशा के लिए अमन व अमान कायम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन गिरामी, रिवायत में आता है कि कुतुबुल अक्ताब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी अल जिलानी हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज अदा करते तो बहुत ज़ारो कतार रोया करते, यानी गिरिया जारी किया करते थे। रोते रोते आपकी हिचकी बन जाया करती थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में अपने मुरीदीन और शागिर्दों के साथ बाजमात नमाज पढ़ते, अल्लाह पाक की मोहब्बत और इश्क में इतने डूब कर इबादत करते कि इनके शागिर्द आपकी रिक्कत आमेज़ी को देखकर, यानी रोने के अंदाज को देखते और कहते, अगर असल नमाज देखनी है तो गौसे पाक की नमाज को देखा जाए। तो एक बार का जिक्र है कि आप रहमतुल्लाह अलैह इराक की मस्जिद में से बाजमात नमाज पढ़कर बाहर निकले। आपके मुरीदीन भी आपके साथ थे। आपने देखा कि इसी मोहल्ले में कुछ बच्चे अखरोट के साथ खेल रहे हैं। आप बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे, गोया कि खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर सके, लेकिन बच्चों को देखकर आप मुस्कुराते थे। आप आगे बढ़ने लगे और मुरीदीन की बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी आप ज्यादा दूर नहीं गए थे कि इन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और इशारे में बातें करने लगे कि क्या ख्याल है कि जो बाबा जी सबसे नुमायां हैं, नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले हैं, सबसे आगे चल रहे हैं, इनको बोला जाए जो फरमाइश हमें करनी है इनसे कर दें। क्या ये हमें डांटेंगे तो नहीं? तो कुछ समझदार बच्चे हम जुबान हुए और कहा, नहीं नहीं, ये जो बाबा है ना बहुत अच्छे हैं, इनसे जो कुछ कहोगे इन्होंने वो हमारी बात पूरी करनी है। हम इनसे एक मीठी और लजीज चीज आज मंगवाते हैं। तो इनमें से एक बच्चा जो सबसे बड़ा था पास आया और कहा, बाबा मेरी बात सुने। आपने बहुत प्यार और शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा कहो। उसने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। आपने फरमाया कि कहो बेटा क्या चाहते हो। वो कहने लगा कि मुझे आप इस फिलां जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं, मेरा खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं चला जाता, लेकिन बाबा मेरी बारी आने वाली है, जब तक मैं जलेबी लेकर वहां आऊंगा मेरी बारी चली जाएगी। आप रहमतुल्लाह अलैह के वहां के मशहूर बुजुर्ग बड़े सरदार लोग हैं। आपके खादमीन आपके नौकर बनने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। इधर वो बच्चे आपके रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप कौन सी शख्सियत है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वो बच्चा कहता है कि बाबा मुझे जलेबी ला कर दे दें। बाबा जी ने कहा कि ठीक है मैं ला कर दे देता हूँ। आपका एक मुरीद आपके पास आया और कहा, हजरत आप क्यों इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं, आप इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं। हजरत आप पर मेरी जान कुर्बान हो, मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने हाथ के इशारे से मना फरमाया और कहा, इसने मुझसे कहा है ना तो मैं ही इसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह इस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए और जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुकान में तशरीफ ले गए तो वो खुशी खुशी से झूमने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस जलेबी वाले से जलेबी ली। उसने खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी लगभग 70 साल का था। इस बुढ़ापे में भी वो काम करने पर मजबूर था। इसकी आंखों में आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आंखों से आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरी दुआ सुन ली। आपने
میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے، اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے؟ ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور میری دکان میں آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اس سے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی۔ سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ اس شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے ہو،
مگر میں تمہیں اللہ کے اذن میں مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی 360 اولیاء اللہ اس کے لیے سفارش کر چکے ہیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ یا الہی تو مردود کو مقبول، مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔ اگر تیری منشا یہی ہے تو نے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ غیبی ندائی، اے عبد القادر، اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، تم اسے جو چاہے بنا دو۔ چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازہ پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا، اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ میں نے اس جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حاضرین کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ اسی دوران میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضور سیدنا عیسیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، بغداد چلے جاؤ، شیخ عبد القادر کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الحکیمانی سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں گے، ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا تو دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قبضہ ہو جائے، مگر ان سے کہنا کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ میں نے ان سے کہا تو وہیں نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا تو میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار پایا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر فرمایا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث کے مطابق قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفید ہونے لگے۔ حضرت شیخ ابو الخیر سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو محمد حسن، شیخ ابو قاسم، شیخ ابو حفظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعید نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابن قائد وانی نے کہا کہ مجھے مجاہدے کی قوت عطا کر دیجئے۔ شیخ بزاز نے کہا خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ آئے، یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز کیا جائے۔ شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں
محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو مفتوح نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلد پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو اسعد عبداللہ سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 برس تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس 5واں ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیت عبد القادر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ مت ہونا۔ جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا، تو اسے بتانا عبد القادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، آپ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی نہ آ سکا، یہاں تک کہ صبح جنوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا میری حاجت پوچھی۔ میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا اور اپنی حاجت بیان کی۔ میری بات سن کر وہ بادشاہ گھوڑے سے اترا، زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرہ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہوئی جماعت بھی بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا جاؤ جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں کر پیش ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کو سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ جب اللہ عز و جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے۔ تفریح الخاطر میں منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے وصال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا اور وہ آپ کا شورا سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بغداد شریف پہنچا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آداب زیارت بجا لایا۔ آپ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرما دیا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت ابو بکر ارقیمی فرماتے ہیں میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ اس نے مجھے ایک چادر اور 10 دینار دیے اور فرمایا یہ میری امانت، تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ حضرت ابو بکر القیمی فرماتے ہیں کہ میں اس وصیت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں جب بغداد شریف تشریف لایا تو لالچ میں پھنس گیا۔ میرے دل میں خیال آیا ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے، چنانچہ میں نے وہ چادر اور 10 دینار اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، میری ملاقات حضور سیدنا غوث اعظم سے ہوئی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تم نے 10 دیناروں کے لیے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا، میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی۔ حضرت ابو بکر ارقیمی فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا میں نے وہ چادر اور 10 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور معافی کا خواستگار ہوا۔ واللہ عالم۔ بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت۔ حضرت شیخ ابو صالح
سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا، آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں۔ اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اس سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الکیمانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں۔ ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت ابو الحسن علی سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہوا۔ اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے میں حضور سیدنا غوث اعظم سے ان کی سفارش کروں گا۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملاعب القواس فرماتے ہیں رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا۔ مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بول و براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا۔ حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث اعظم سے بھی رستہ میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن علی فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ تمام موجودہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو ازراہ عقیدت چومنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی، پھر اس کا شمار نیکوں میں ہوا۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائیں، مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا۔ آپ نے بیان فرمایا میں نے ان سے کہا تو وہ نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی۔ شیخ زین الدین فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفیض ہونے لگے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد
ہو آپ نے مراقبہ میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی۔ غیب سے ندا آئی اس کے ہاں اولاد نہیں، آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندا آئی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں یکے بعد دیگرے 7 لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیخ ابو الخیر منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدی کی قوت چاہتا ہوں۔ شیخ ابوالزاد نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حماد دباس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ قافلہ تیار ہے، میرے پاس 700 دینار کا مال ہے۔ حضرت شیخ حماد دباس نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت حماد عباس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد باس کی بات بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر شام پہنچا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا، وہاں ایک مقام پر اس نے 1000 دینار رکھ دیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا عرب بتوؤں نے ایک قافلہ لوٹا ہے، قافلہ کے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے جس میں وہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوا، گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے 1000 دینار رکھے تھے۔ اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے۔ دینار لے کر واپس قیام گاہ پہنچا، بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد باس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا۔ وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت حماد باس کی بات کی تصدیق کی۔ ایک گاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں، اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہاں پر کچھ مسلمان تھے اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے تمام لوگ کافر تھے۔ وہ کفار اپنی دولت پر بہت فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ان میں ہر ایک انسان بہت دولت مند تھا، ہر ایک کے پاس بے بہا پیسے تھے، کسی کو پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس سردار کی بیٹی بے پناہ مغرور، ظالم، گھمنڈی تھی۔ وہاں پر غریب لوگ صرف مسلمان ہی تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہاں پر انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خوب مہارت حاصل تھی اور وہ جادو کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بے حد پریشان تھے اور وہ لوگوں کو غلام بناتی اور مزدور بناتی تھی۔ اگر ان میں کوئی اس کی بات نہ مانتا تو اس کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ اس بستی میں چونکہ اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب وہ سردار کی بیٹی کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور
گڑ گڑا کر دعائیں کی، اے اللہ ہمارے چند نسلیں جو یہاں پر بچی ہوئی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ یہ سردار کی بیٹی جس نے ہمارا جینا دشوار کر رکھا ہے، یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا، اور نہ ہی ہمارے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی ہمارے پاس جسمانی طاقت بچی ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی یعنی سردار کی بیٹی کو بھی ہرا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس بوڑھے کی دعا کو قبول فرمایا اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا، اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر سپاٹے کرتے ہوئے نکلا تھا، بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا۔ اس زہریلے سانپ نے بادشاہ کو ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کو یوں تڑپتا ہوا دیکھا اور سردار کی غیر حالت دیکھی تو کہ جسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو وہ فوراً اسے اٹھا کر گھر لے آئے تاکہ اسے بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو اپنے آس پاس کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود زہر نکالنے میں سارے ناکام ہو رہے تھے اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی، ایک اللہ والے آئے، ان اللہ پاک نے اس مقصد کے تحت وہاں بھیجا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر پر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے پوچھا کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نوکر کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو، ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ نوکروں نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور میں ان کے علاج کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب معلوم ہوتے تھے۔ وہ نوکر کہنے لگے کہ اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں تو اس کے پاس بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں، ہمارے سردار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ تم جیسے غریب سے بھلا کیوں علاج کروائیں گے؟ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو تمہارے سردار کی جان بچ جائے پھر مجھے اندر جانے دو۔ غلام کہنے لگا ٹھیک ہے ہم اندر جا کر اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے، سردار کی بیٹی سے کہا ایک غریب آیا ہے، کپڑوں سے فقیر معلوم ہوتا ہے لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر سکتا ہوں اور میں سردار کا علاج کروں گا۔ جو زہر تیزی کے ساتھ جسم میں پھیل رہا ہے میں اس کو باہر نکال پھینک کروں گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے بلا لو۔ جب وہ اللہ والے اس کے گھر کے اندر گئے تو دیکھا سردار تڑپ رہا تھا، ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹخ رہا تھا۔ اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا جہاں سانپ نے اس کو کاٹا تھا، اسی جگہ اللہ والے نے تھوک دیا، فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اس کی بیٹی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھلا کون سا دیوانہ ہے، کمرے میں آیا، علاج کی بجائے اسی جگہ پر تھوک دیا جہاں صرف کاٹا تھا، اور بھاگ بھی گیا، اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا۔ سردار کی بیٹی غصے میں تل ملا اٹھی کہ اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی کوئی بات نہیں، تھوک کو میں صاف کروا دوں گی، مگر اس کو تو میں ابھی گرفتار کرواتی ہوں۔ اور اس نے اپنے سردار کے ایک نوکر سے کہا کہ اس تھوک کو صاف کرو۔ اس نوکر نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے اس کو اچھی طرح سے ٹانگ پر مل دیا۔ لڑکی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا، اب اس تھوک کو تم مل رہے ہو؟ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کے بیٹے کو روک دیا۔ جیسے اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا گیا فوراً سارا زہر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصلی حالت میں آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی، اور جب وہ قبیلے کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، ہوش میں آ گیا تو حیران رہ گیا۔
اسے بتایا کہ فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس نے کہا وہ بزرگ تو ہمارے لیے مسیحا ہے، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے باپ کو دیکھ رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سارے سپاہی اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے، لیکن کہیں بھی اللہ والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر جب سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل میں داخل ہوئے، وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، عبادت کے فوراً بعد اللہ والے کو پکڑ لیا، گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا۔ وہ کہنے لگا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، یہ گھوڑا، یہ لباس بہت قیمتی ہے، مگر یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ سردار نے کہا، فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو نوکر بھی دیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اتنی مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا، حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ اب کیا کہنے والا ہے۔ سردار نے کہا، میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کی شادی میں آپ سے کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں تک ہمارے معمولات ہیں ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے، یعنی آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ بھی دعا دی کہ میری اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کس کو رونا پڑے گا؟ سردار نے جواب دیا، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوا تو رونا مجھ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والا نے مسکرا کر کہا، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو۔ میں خوش ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا محلہ چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح آپ نے مجھے نوازا ہے، میں اسی رب کے دین کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ صرف چند پیسوں کی خاطر میں ہر دن پیسہ نہیں کر سکتا، اور اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا، یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کا کہا اور کہنے لگے، میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا اور تمہیں پرکھا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں اس بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہم کتنے طاقتور ہیں، اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جنگلی جانور کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر تو دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کچھ کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایسی پھونک ماری کہ وہ اسی وقت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے زیادہ اونچا اس کا قد تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آئی، اپنا زہر اس پر اگلنا چاہتی تھی کہ اسی وقت اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی، وہ چھپکلی جلنے لگی اور جس سے گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا۔ وہ مرنے والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا قدموں میں آ کر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضور اس گستاخی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا۔
آپ کو آپ کا مذہب سے ہٹانا چاہا تھا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہم پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں۔ اگر تمہارے بیٹی سے انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور دعا کروں گا۔ سردار کہنے لگا کہ ہاں میری بیٹی اصلی حالت میں اگر آ جائے تو پھر ہم کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آج سے یہ کوئی بھی جادو ٹونا اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گی، اور نہ ہی کسی مسلمان پر یہ ظلم اور جبر کرے گی۔ بس آپ اسے دوبارہ سے انسان بنا دے۔ اللہ والا نے چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو پھر سے انسان بن گئی، اور اللہ والے کے قدموں سے وہ لپٹ گئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل چکا تھا اور کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج اپنے باپ کے ساتھ میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی پر کوئی بھی کافر کسی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ظلم اور جبر نہیں کرے گا، بلکہ ہم سب یہاں مل جل کر رہیں گے اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر یوں اللہ والے کے ہاتھوں پوری بستی کا سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، اور سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم ہو گیا۔